بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اقبال سبحانی اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ کو افغانستان کے اندر 20 سال ہوئے اس کے قبضے کو، اور خالی امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام جو دنیا کی سپر طاقتیں تھیں بشمول اس کے سراؤنڈنگز، تمام ملکوں نے افغانستان کے اوپر قبضہ جمائے رکھا، طاقت کے ذریعے، طاقت کے بل بوتے کے اوپر، اور تمام نیٹو فورسز نے افغانستان کے اندر اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے۔ مگر آج نتیجہ کیا نکلا؟ سوچنے کی بات ہے کہ 20 سال پہلے افغانستان کیسا تھا اور آج 20 سال بعد افغانستان کیسا ہے۔ کیا امریکہ کے اتنا بڑی تعداد کے اندر ڈالرز خرچ کرنے کے بعد وہ کسی نتیجے پر پہنچا؟ کیا اس نے اس کا کوئی فائدہ حاصل کیا؟ کیا اس نے طالبان کی سوچ کو تبدیل کیا؟ کیا اس نے خطے کی سوچ کو تبدیل کیا؟ کیا اس نے افغانستان کے اندر تعلیم کو فروغ دیا؟ کیا اس نے افغانستان کے اندر انفراسٹرکچر کو تعمیر کیا؟ کیا اس نے افغانستان کے اندر بے روزگاری کو ختم کیا؟ کیا اس نے افغانستان کے اندر غربت کو ختم کیا؟ کیا اس نے افغانستان کے اندر سے کرپشن کو ختم کیا؟ جو حکومت ان کی کٹ پتلی تھی، اشرف غنی کی حکومت، اس کی کرپشن کے ریکارڈ موجود ہیں۔ یعنی کہ اشرف غنی جب افغانستان چھوڑ کے جا رہا تھا تو اس وقت اس کے پاس 4 گاڑیاں امریکی ڈالروں سے بھری ہوئی تھیں، اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف 1 گاڑی لے جا سکا، 3 گاڑیاں اس کو وہاں چھوڑنی پڑی۔ تو جب اس قسم کی حکومت کو اس نے وہاں کروانا تھا تو آخر اس کا کیا یہی سلوشن تھا، یہی حل تھا کہ اس کے اوپر ملٹری ایک قبضہ کیا جائے اور اس کے اوپر بمباری کی جائے اور اس کو بائی فورس اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے بائی فورس اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے؟ اور پھر وہ ہے ہندوستان کہ جس نے روسی یلغار کے وقت روس کا ساتھ دیا، آج وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ہندوستان نے بھی افغانستان کے اندر بیٹھ کر کروڑوں ڈالر خرچ کیا، اور وہ کروڑوں ڈالر افغانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں تھا، ہندوستان کے اور امریکہ کے خرچ کی۔ امریکہ کے تو اس ضمن میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہندوستان کے میں ضرور کہوں گا کہ جو کروڑوں ڈالر وہاں پر انہوں نے خرچ کیے، کیا وہ افغانستان کی یا افغانیوں کی فلاح کے لیے تھے؟ کیا ان کی ترقی کے لیے تھے؟ کیا ان کی قسمہ پرسی کو ختم کرنے کے لیے تھے؟ ان کی غربت کو ختم کر رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہندوستان نے افغانستان کے اندر بیٹھ کر صرف پاکستان کو ٹارگٹ کیا، وہاں سے بلوچستان کو ٹارگٹ کیا، وہاں سے پاکستان کے مختلف علاقوں کو ٹارگٹ کیا۔ یہی ہندوستان کرتا رہا وہاں اتنا عرصہ بیٹھ کر۔ تو کیا اس کو کوئی کامیابی ملی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، اور آخر وہ سر پہ جوتے رکھ کے ان کو بھاگنا پڑا۔ بات یہ ہے کہ جب روس نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا تو یہی انڈیا جب روس کے ساتھ تھا تو کیا اس وقت روس ٹھیک تھا؟ اس وقت امریکہ تو روس کے خلاف برسر پیکار تھا۔ تو روس کے جانے کے بعد پھر اسی امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کر لیا، تو کیا امریکہ آج صحیح تھا؟ نہیں، دونوں غلط تھے۔ آج کی دنیا کے اندر، آج کے دور کے اندر کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنا، کسی ملک کی آزادی کو سلب کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور کیا آج کے دور میں، آج کی دنیا میں یہ ممکن ہے؟ یہ تو افغانستان کے طالبان نے، افغانستان کی عوام نے ثابت کیا کہ آج کی دنیا کے اندر، آج کے دور کے اندر کسی بھی ملک کے اوپر قبضہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اب جیسے امریکہ یہ کہتا ہے کہ اس نے لگ بھگ 20 اور 3 خرب ڈالر کے قریب افغانستان کے اوپر خرچ کیا، تو وہ کس چیز کے اوپر خرچ کیا؟ اس کی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے، وہاں پر اسلحہ سپلائی کرنے کے لیے، وہاں پر طالبان کو دبانے کے لیے، وہاں پر عوام کو دبانے کے لیے، اور سوائے کابل کے یا چند اور اضلاع کے، چند اور شہروں کے، کہاں پر اس کا تسلط تھا؟ کہاں پر اس کا کنٹرول تھا؟ اور اس نے کیا تربیت کی؟ پوری افغان قوم کی اتنا روپیہ لگا کر اس نے کیا تربیت کی؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ یا نیٹو فورسز یا ویسٹرن جو کنٹریز ہیں، یورپین یونینز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ پیسہ افغانستان کی فلاح و بہبود کے اوپر، افغانستان کے انفراسٹرکچر کے اوپر، افغانستان کی تعلیم کے اوپر، افغانستان کے اندر بے روزگاری کو ختم کرنے کے اوپر لگاتے تو آج افغانستان کسی اور شکل میں ہوتا اور دنیا بھی واہ واہ کرتی امریکہ کے لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ جیسے ویتنام سے یہ بھاگے تھے، اسی طرح افغانستان سے یہ بھاگے ہیں۔
اور شروع میں تو انہوں نے کوشش کی پاکستان کے اوپر الزام لگانے کی، لیکن اب دھیرے دھیرے ان کو ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اور طالبان نے اس مرتبہ کیا خوبصورت پالیسی اختیار کی ہے کہ انہوں نے سابقہ اپنی پالیسی کو رد کرتے ہوئے موجودہ دور کے حساب سے تمام دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، جیسے کہ انڈیا طالبان کے حوالے سے اپنے میڈیا کے اوپر واویلا کر رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، روز شور کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طالبان جو ہے یہ عورتوں پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور ان کی بندوق کی وجہ سے، ان کی زور کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے صرف ایک اعلان کیا ہوتا تھا کہ بھئی ہم آ رہے ہیں تو آپ آرام سے سرنڈر کر دیں، تو کہیں سے کوئی مزاحمت بھی نہیں ہوئی۔ وہ جو بائیڈن نے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ اس نے فوج کو بڑا تیار کیا ہوا تھا اور بڑا اس کے اوپر ڈالر لگائے ہوئے تھے اور بڑے جدید اسلحے سے لیس تھی، اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہم تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فوج سرنڈر کر جائے گی۔ فوج اس لیے سرنڈر کر گئی کہ پورے افغانستان کی عوام طالبان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اور اگر میں یہ بھی کہوں تو یہ میں حق بجانب ہوں گا کہ خالی طالبان کی بات نہیں ہے، افغانستان کی عوام کی اپنے اوپر مسلط ہوئی دنیا کی سپر طاقتوں کے حوالے سے ایک سوچ بن چکی تھی کہ یہ لوگ قابض ہیں ہمارے اوپر، اور انہوں نے ایک کرپٹ ٹولے کو اشرف غنی کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور ہماری فلاح و بہبود کے لیے یہ کوئی کام کرنے سے قاصر ہے، یہ کوئی کام نہیں کر رہے۔ تو ایسا کوئی کام وہ نہیں کر رہے تھے کہ جس سے عوام جو ہے وہ متاثر ہوتی اور ان کا ساتھ دیتی اور طالبان کے خلاف ہوتی۔ تو 20 سال کا یہ طویل دور جو ہے بالآخر اختتام پذیر ہوا ایک رسوائی کے اوپر، اور عالمی طاقت کی رسوائی کے اوپر۔ اور شروع میں تو بورس جانسن نے بھی کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی ایک سنگین صورتحال ہو رہی ہے اور افغانستان کے حالات بہت خراب ہیں، اور اسی طرح جرمن کی جو چانسلر ہے مرکل، اس نے بھی یہی بات کی۔ لیکن کیا ہوا کہ شکر خدا کا کہ پاکستان، چین اور روس، انہوں نے بڑا ایک پازیٹیو کردار ادا کیا، بڑا مثبت رول پلے کیا، اور پھر طالبان نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم اسلامی شرعی روح کے حوالے سے جو خواتین کے حقوق ہیں اس کا بالکل پامالی اس کی نہیں کریں گے۔ ہم خواتین کو روزگار بھی دیں گے، وہ اپنے ایک حدود کے اندر رہ کے وہ کام بھی کر سکتی ہیں، وہ تعلیم کے لیے بھی جا سکتی ہیں، وہ باہر شاپنگ کے لیے بھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا انہوں نے ایک چھوٹا سا وہ کیا کہ ہم وہ زبردستی وہ شٹل کاک برقع وہ ہم زبردستی نہیں کریں گے، لیکن سکارف جو ہے وہ ان کا پہننا بڑا ضروری ہے۔ تو اس میں کیا بات ہے؟ اس میں تو کوئی بات نہیں، یہ ان کا دستور ہے، ان کا مذہب کی باتیں بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ ان کا رواج ہے، یہ ان کا ماحول ہے۔ تو اس اپنے ماحول کے مطابق اگر وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے؟ تو پاکستان نے، روس نے اور چائنا نے عملی طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، صرف اس کی فارمیلٹی بقایا ہے، اس کا پیپر ورک بقایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طالبان کو بھی حوصلہ ملا، اور یہی وجہ ہے کہ یورپین یونین اور امریکنز اور یہ ساری سپر طاقتیں اب بیک فٹ کے اوپر ہیں۔ اب آج کا میں پڑھ رہا تھا وہ یورپین چینل کا ایک پروگرام، اس کے اندر یورپین یونین نے یہ کہا ہے کہ طالبان کو ہم کو موقع دینا چاہیے، موجودہ حکومت جو طالبان کی آئی ہے ہمیں ان کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے، اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے ایک اینگل سے دیکھیں، لیکن ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ افغانستان کے اندر امن آئے گا، اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابھی نئی جو طالبان کی حکومت بنی ہے انہوں نے پوری دنیا سے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنا انفراسٹرکچر جو آپ نے ادھورا چھوڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان کو بھی کہا کہ جو کچھ آپ نے ادھورا چھوڑا ہوا ہے آپ اس کے لیے آ سکتے ہیں، آپ اس کو کام کر سکتے ہیں۔ دفاتر کے لیے اعلان کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے دفتر سے باہر نہ جائے، وہ کام کرے۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے دفتر بند کر دے۔ پولیس اچھا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پولیس باقاعدہ کام کر رہی ہے، دفتروں میں کام ہو رہا ہے، ایئرپورٹ بھی کسی حد تک وہ ابھی فی الحال ملٹری کے لیے چالو کیا ہے، لیکن وہاں بھی امن و امان آ چکا ہے، کہیں پر کوئی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک مثال بنی ہے کہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ ایک عوامی رائے نے ایک ہفتے کے اندر اس کا قبضہ حاصل کر لیا سپر طاقتوں سے، اور کوئی وہاں پر اموات نہیں ہوئی۔ جیسے اس سے پہلے ایک بڑا بھرپور طریقے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا
کہ خانہ جنگی ہونے والی ہے، خانہ جنگی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پوری دنیا کو ڈرایا ہوا تھا۔ مگر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ نے دیکھا کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، کوئی ہنگامے نہیں ہوئے، کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی، کوئی ایک دوسرے، بلکہ طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور ان لوگوں کے خلاف اعلان کیا کے بارے میں اعلان کیا کہ جو سابقہ اشرف غنی کی حکومت کا حصہ بھی تھے، ان کو بھی کہا کہ بس آپ آ جائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جو بیرون ملک جا چکے ہیں یا بیرون ملک موجود ہیں اور افغانستان نہیں آ رہے اس خوف سے، ان کو بھی اپیل کی ہے کہ آپ واپس آئیں اور اپنے ملک کے اندر آ کے کام کریں، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں آپ حصہ لیں، آپ آ کے اپنا کام کریں۔ ہم تو صرف اور صرف بیرونی طاقتوں کے اس قبضے کو چھوڑانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے، اور شکر ہے کہ اس کے اندر ہم آج کامیاب ہوئے۔ اچھا، میں ہندوستان کے حوالے سے ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ آج ہندوستان واویلا کر رہا ہے کہ طالبان بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور عورتوں کو وہ بندوق کے ذریعے اور عام لوگوں کو بندوق کے ذریعے وہ اپنے تابع بنا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کو کہ کیا، اور بلکہ میں امریکہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور ان سپر طاقتوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت ہندوستان نے برپا کی ہوئی ہے، کیا وہ ان کو نظر نہیں آتی؟ یو این او کا جو چارٹر تھا، یو این او کا جو فیصلہ تھا، کیا آج تک اس کے اوپر امریکہ نے یا کسی اور طاقت نے عمل کرانے کی سیریسلی کوشش کی، سوائے زبانی جمع خرچ کے علاوہ اور کیا کیا؟ یعنی کہ ایک ریزولوشن موجود ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہ انتخابات کروائیں گے کشمیر کے اندر، اور کشمیریوں کی جو بھی رائے ہوگی ہم اس کا احترام کریں گے، اور کشمیری جو چاہیں گے، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ کشمیریوں کا فیصلہ ہوگا۔ آج اس بات کو غالباً 60 سال ہو چکے ہیں، یا شاید 50 سال سے بہرحال اوپر ہی ہو چکے ہیں جب یہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی، تو اس کے اوپر آج تک کسی طاقت نے، عالمی طاقت نے کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے۔ تو کشمیر کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر ہندوستان نے اپنی فوج کو بھیج کے اور کشمیریوں کے اوپر جو ظلم شروع کیا ہوا ہے، اور کشمیریوں کی جو ٹارگٹ کلنگ شروع کی گئی، اور پھر وہاں پر وہ کلسٹر بمنگ، اور پھر وہ جو اور کئی قسم کے جو بم ہیں وہاں مارے جا رہے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہاں پر، جن کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں، جو بے روزگار ہو چکے ہیں، جو گھروں میں محصور ہو چکے ہیں، یہ تو ان کا جذبہ ہے کہ وہ وہاں پر ایک دوسرے کی مدد امداد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا پہنچاتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں وہ دوسرے غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں، ورنہ ہندوستان نے تو پورے کشمیر کا محاصرہ کر کے اس کو ایک جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ تو آج ہندوستان کس طریقے سے یہ بات کرتا ہے کہ طالبان نے بندوق کے زور کے اوپر افغانستان کے لوگوں کو دبایا ہوا اور خواتین کو دبایا ہوا ہے، کیا ہندوستان اپنا رول کشمیر میں بھول چکا ہے؟ کیا اس کو نظر نہیں آ رہا؟ اور ابھی اس وقت بھی وہ کر رہا ہے یہ سارا کچھ۔ تو اس کے اوپر عالمی میڈیا کیوں خاموش ہے اور عالمی طاقتیں کیوں خاموش ہیں؟ تو آپ ایسی بات کریں کہ جو کم سے کم آپ ایسا وہ کریں کہ جو آپ خود نہ کرتے ہوں۔ تو یہ من گھڑت الزامات لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں آج آپ سے بس اتنی بات کروں گا۔ وہ میرے دوست ہیں، وہ راجہ رفیق صاحب، انہوں نے بھی مجھے آج ایک فون کیا اور ان کا بھی آپ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بات کریں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے کچھ باتیں بھی بتائیں کہ بھئی آپ یہ بھی کہیں، یہ بھی کہیں۔ تو یہ تو خیر چلتا رہتا ہے، آپ کی دعاؤں کا اور آپ کے مشوروں کا میں منتظر ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔